بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، سردیوں کے ایام آگے ہیں، اور جب بھی سردی آئے گی ہمیں ڈرائی فروٹ ضرور یاد آئے گا، اور یہ انسانی صحت کے لیے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں عرض کروں گا چنا، اخروٹ اور گڑ۔ یہ جو اخروٹ ہے یہ گرم تر اس کا مزاج ہے، چنے کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہے۔ دونوں کو مکس کر کے استعمال کرو گے تو یہ معتدل بن جائے گا۔ اور یہ جو اخروٹ ہے اس میں گوشت سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کچھ دوستوں سے اگر کہا جائے کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کرو اور اپنے بچوں کو کرواؤ، تو وہ اس زمانے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر روٹی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حالانکہ یہ صرف ان لوگوں کے الفاظ ہیں۔ ایک دوست سے کہا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے، انہیں ڈرائی فروٹ صبح تھوڑا سا دے دیا کرو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ کھانا پورا نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھا کہ وہ چھوٹا گوشت 2-3 کلو لے کے آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے کہ ضرورت ہے، کھانا تو پڑتا ہی ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ہیں صرف ایک وقت کا ناشتہ اتنا مہنگا کرتے ہیں کہ اس سے ڈرائی فروٹ جب وہ ایک مہینے بھر کا آ جائے گا 2-4 آدمی کے لیے۔ تو یہ جو چنا اور اخروٹ ہے یہ دل کے لیے، قوت باہ کے لیے، اعصابی تکالیف کے بیماریوں کے لیے، اور جنرل تکالیف کے لیے، جنرل باڈی کی طاقت کے لیے آپ یہ 2 چیزیں استعمال کریں۔ اس زمانے کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں اپنی صحت پہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ پھر وہ بڑھاپے تک وہ پریشانیاں اور مصیبتیں ان بچوں اور بچیوں کی جان نہیں چھوڑتے۔ ہوا ہے کیا؟ صبح کا ناشتہ نہ کرنا، بس سوئے رہے، کالج اسکول کا وقت ہوا، اٹھ کر جا وہ چلا گئے، اور وہاں کینٹین میں 7-8 دن کے باسی سموسے کھا لیے، کوئی اور چیز کھا لی۔ تو ایسے بچے اور بچیاں جن کو صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ ان کے لیے چنا 1 کلو بنا ہوا چنا لے لیں، اور اخروٹ کا مغز 1 کلو، اور 1 پاؤ گڑ، یہ کوٹ کے رکھ لیں۔ جب بھی کوئی بچہ ناشتہ نہ کرے، دودھ آئے تو دودھ میں، نہیں تو پانی کے گلاس کے اندر جب انہیں گھول کے 1 سے 2 چمچ 10 سے 20 گرام ان کو کھلا دیں۔ اب وہ 1 بجے کے بجائے اگر 4 بجے بھی آگے ناشتہ کریں گے، ان کو جو ہے وہ کوئی کمزوری اور نکات نہیں ہوگی۔ ان کا دماغ بھی، ان کا دل بھی، ان کے اعصاب اور پٹھے بھی، یہ سارے کے سارے کام کریں گے۔ ہمارے اطباء حضرات ہیں، یہ جو کچے والے چنے ہیں ان کو دھو کر 24 گھنٹے جب وہ پانی کے اندر ڈال کے رکھ لیتے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے بعد ان چنوں کو نکال کے کسی سوتی کپڑا میں ڈال کے جب وہ رکھ لیتے ہیں،
اور جب ان میں جب وہ اس کے بیج پھٹ کے اور اس کی کانپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے جو کانپلیں داغا نما ان میں سے پھوٹ کے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اب ان کو وہ یا تو گڑ شکر چینی کے ساتھ چبا کے کھا لیتے ہیں یا گرینڈر میں ڈال کر صبح صبح اس کا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو چنوں کا جوارہ ہے یہ آپ کے دل کے لیے، دماغ کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے اور کڈنی کے لیے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ 2-4 دن ہی آپ استعمال کرو گے تو آپ دیکھو گے لیور اور کڈنی، گردہ اور مثانہ آپ کا صاف ہو کے آپ کے اندر جب طاقت اور توانائی آ گئی ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہمارے فوجی بھائی جو ہے زیادہ تر چنوں کا استعمال ہی کرتے ہیں، اور فوجیوں کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو چنا ہی استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آپ چنا لے لیں، اخروٹ لے لیں 1 کلو، اور گڑ جو ہے 1 پاؤ لے لو، زیادہ بھی کر سکتے ہو، کم بھی کر سکتے ہو، اور نہیں بھی ڈال سکتے۔ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے تو آپ گڑ نہ ڈالیں، لیکن شوگر کے لیے جب وہ گڑ منع نہیں ہے، تھوڑی مقدار میں آپ استعمال کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ نہ استعمال کرو۔ تو جب وہ اخروٹ کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ معدنی اجزاء جو ہیں، یعنی فولاد ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، اسی طرح پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اخروٹ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ گوشت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو آپ سردیوں کے ایام کے اندر جو ہے ان 2 چیزوں کا گرینڈر کر کے لڈو بنا کے کسی بھی حالت کے اندر، سفوف کی حالت کے اندر رہ لیں، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اکثر اور بیشتر طبیعت کے موافق ہے۔ بعض چیزیں بعض لوگوں کو موافق آتی ہیں، بعض کو نہیں آتی، لیکن چنا ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کے یا وہ طبیعت کے موافق ہے، آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ اور بادی میں اور کھانسی کے اندر، نزلہ کے اندر، زکام کے اندر اور پھیپھڑوں کی سوجن کے اندر آپ ذرا استعمال تو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ساری بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور ذیابیطس کے مریض ہیں، اگر وہ گندم بھی چھوڑ دیں، چاول بھی چھوڑ دیں، کچھ دنوں تک اسے مسلسل چھوڑ دیں، گندم بھی استعمال نہ کریں، چاول بھی استعمال نہ کریں، مسلسل کچھ ایام جو ہے صرف چنوں کا استعمال کریں، تو شوگر اگر وہ پیشاب میں آ رہی ہے اور اگر وہ خون کے اندر آ رہی ہے، جس طرح کی مرضی شوگر ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ چنے کا سالن بھی بنایا جاتا ہے صبح صبح، تو ماشاءاللہ ہر آدمی یہی جب وہ چاہتا ہے کہ چنے کا جب وہ ہمیں سالن ملے، تو لوگ کرتے بھی چنے کے سالن کے ساتھ ہی ناشتہ، لیکن ہے بہت اچھا۔ تو آپ سردیوں کے ایام میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جب وہ چنا بھی لے لو اور اخروٹ بھی لے لو اور گڑ بھی ڈال کے یہ بنا کے رکھ لو۔ آپ اتنا قیمتی ناشتہ ایک دن نہ کرو، اس کے بدلے میں یہ خشک فروٹ اتنے آ جائیں گے کہ مہینہ بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، دوستوں کو کروائیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔